نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ گفتگو جو ہے وہ ہم ایک جنرل پیٹرن میں کریں گے، لیکن اس کا ان دونوں آیات سے بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت ذہن میں کہ شیطان کا جو منصوبہ ہے یا ابلیس کی مجلس شورا میں جو اس نے آغاز کیا ہے گفتگو کا، وہ بھی یہیں سے کیا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل۔ تو یہاں جو کلمات کی بات آ رہی ہے، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ یہ سالمات یا ایلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا عناصر، ایلیمنٹ، یہ جو O2 ہے، N2 ہے، یورینیم، بیریم، یہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت تک دریافت ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی زیادہ تر نظریں یا چیزیں ان ظاہر چیزوں پر کے اوپر ہی ہیں، ان عناصر کے اوپر ہیں، لیکن ان عناصر کو میں عربی میں اگر کہوں تو سالمات، اردو میں عناصر یا انگلش میں ایلیمنٹ، ان کے پیچھے ایک کلمہ کن ہوتا ہے اور وہ سامنے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، کوئی بھی اسپیشیز ہیں یا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک کلمہ کن ہے۔ تو اصل میں یہ ان کلمات کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو وہ جو شیطان کہتا ہے نا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یعنی عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، جس نے رکھا تھا اس کا نام جہان کاف و نون، یعنی کن فیا کون، تو جس نے رکھا تھا اس کا نام کاف و نون، تو یہ پھر وہ ذرا بڑا گہرا ربط بھی بن جائے گا اس مادیت کے ساتھ، اس حوالے سے اس چیز کا۔ بہرحال جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو بجا دور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ دجالی دور ہے، اور کہا گیا کہ آخری زمانے میں ایک شخص دجال آئے گا، لیکن اس سے پہلے دجالی دور کے فتنے بھی آئیں گے۔ اور ہمارے خیال میں جو بھی ہماری سوچ و بچار ہے، جو بھی دنیا کے نتائج ہیں، اس اعتبار سے لگتا ایسے ہے کہ ہم اس آخری دور میں، اینڈ ٹائمز میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ اس ربی نے کہا تھا، جو اسرائیل میں روتے ہوئے ان کا سب سے بڑا ربی داخل ہوا تھا، اور کسی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے خوشی کے آنسو ہیں کہ جو آپ اسرائیل میں اتنے 2000 برس بعد جو ہے یہاں آپ کا داخلہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ خوشی کے آنسو نہیں ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دس از بگننگ آف دا اینڈ، یہ اس آخری معاملے کی شروعات ہے کہ جو دنیا میں آ گئی ہے، کہ ہمارا یہاں داخل ہونا گویا کہ زندگی کا یا اس دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اسی حوالے سے میں نے ان آیات کا حوالہ بھی دیا تھا آپ کو، خاص کر سورہ انبیاء کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو کہ جن کو تباہ و برباد کر دیا تھا، قیامت سے پہلے انہیں دوبارہ آباد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ حتیٰ فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول نہ دیے جائیں۔ ان جو بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، جنہیں اللہ نے نیست و نابود کر دیا، وہ دوبارہ آباد نہیں ہوں گی جب تک کہ، اچھا ان بستیوں سے پھر مفسرین نے مراد کیا لیا؟ کیا وہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہیں، قوم لوط کی وہ جو بستیاں تھیں، یا قوم عاد اور سمود کے مساکین ہیں کہ جو تباہ و برباد ہو گئے وہ آباد ہوں گے؟ تو اس کا تو کوئی امکان نہیں نظر آتا کہ عاد و سمود کے مساکن یا سدوم اور عمورہ کی بستیاں، وہ ڈیڈ سی، وہ دوبارہ آباد ہوں، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فلسطین دوبارہ جو آباد ہوگا، چونکہ اس کی تباہی اور بربادی جس انداز میں ہم نے دیکھا تھا تاریخی اعتبار سے کہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، اور آخری مرتبہ جو ہوئی ہے
یہ کیخورس یا ذوالقرنین کے واقعے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ 586 قبل مسیح میں جو پہلی تباہی آئی ہے اور پھر دوبارہ جن کا عروج ہوا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں اور دوبارہ فلسطین آباد ہوا، لیکن پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں پھر تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ اور ان دو تباہیوں اور بربادیوں کے حوالے سے ہم کبھی نہ کبھی گفتگو بیچ بیچ میں کرتے رہے، صرف میں یاد دہانی کے لیے حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اس نے پھر یہ کہہ دیا تھا ٹائٹس رومی نے کہ آج کے بعد کوئی یہودی یہاں دوبارہ آباد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ پھر جب بیت المقدس کا چارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تو انہوں نے بھی آباد کاری کی اجازت نہیں دی عیسائیوں کے مشورے سے، بلکہ صرف زیارت کی اجازت دی، آنے جانے کی اجازت دی کہ کوئی یہودی یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ پھر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے نتیجے میں جا کر پھر یہ منصوبہ بنا اور دوبارہ آباد کاری کی اجازت مل گئی۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ بالکل وہ جو مکاشفات یوحنا میں سے ہم نے بات پڑھی تھی کہ اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب وہ سفید گھوڑے پر وہ آخری نبی کی جو پیشن گوئی انہوں نے کی کہ جب وہ آئے گا اور اس کے بعد 1000 برس بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا، یاجوج اور ماجوج کے لشکروں کو کھول دے گا۔ پھر اسی طرح حدیث کی روایات سے بھی یہ آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا 1000 برس بعد کہ وہ یاجوج اور ماجوج قدسیوں کے شہروں کے اوپر پھر وہ لشکر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھیں تو تقریباً 1492 میں سب سے پہلا مسلمانوں کا جو ہے زوال ہوا ہے غرناطہ کے اندر، اور انگریزوں کو، فرانسیسیوں کو، ولندیزیوں کو، ان سب کو، اٹالین کو ایک امید پیدا ہوئی مسلم دنیا میں انٹرنس کی، ورنہ اس سے پہلے تو گویا کہ خشکی کے راستے، نہر سویز تو تھی نہیں اس زمانے میں ابھی، لیکن خشکی کے راستے کہیں بھی مسلم دنیا میں انٹرنس ان افواج کے لیے یا ان لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھی، کیونکہ پورے 3 براعظموں پر جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ پھیلی ہوئی تھی۔ لہٰذا جب یہ فال آف غرناطہ ہوا ہے تو یہ بالکل نیچے سے ہوتے ہوئے افریقہ سے وہ کیا ٹاؤن کیپ کے کیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ جسے کہتے ہیں، اس سے گھوم کر پھر یہ کلکتہ کے پاس آئے، ہندوستان پر جو ہے وہ انگریزوں کی آمد ہوئی ہے۔ اور یہاں اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت تھی، ہمارے بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ پائل بواسیر ہو گئی اور اس کا علاج انگریزوں نے کیا، جس کے عوض انہیں وہاں تجارتی مراد حاصل ہو گئی، اور وہی تجارتی مراد بڑھتے بڑھتے پھر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ، چونکہ بنگال کی یہ ساری حکمرانی وہ نواب علی وردی خان کے پاس تھی، اور انہیں چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی، آسام کے جو نواب تھے، حکمران تھے، ان کے پاس جو ان کی بیٹی جو ہے وہ بیائی ہوئی تھی، تو وہاں سے انہوں نے اپنے نواسے کو جو بنگال کا حکمران بنایا سراج الدولہ کو، تو اس کے خلاف جب بھڑکایا گیا میر جعفر کو، تو پھر یہ سارا معاملہ پھر اس میں 1757 میں جنگ پلاسی میں پھر یہ سارا معاملہ ختم ہوا۔ جنگ پلاسی میں شکست کھا کے پھر نواب سراج الدولہ جو مرشد آباد گئے، جو دارالخلافہ تھا اس وقت کا، اور پھر وہاں سے وہ راتوں رات نکلے، مخبری ہوئی اور وہ مارے گئے۔ بہرحال وہ بھی ایک دردناک سٹوری ہے اپنی جگہ، لیکن وہاں سے انگریزوں نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہی پھر 1757 سے لے کر 1857 تک یہ مسلسل 100 برس کی جد و جہد ہے، جس میں مسلمان رزسٹ کرتے رہے ہیں، اور ہندو بھی اس میں رزسٹ کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی نے کی، ہندو۔ اور اسی طرح 1798 کے لگ بھگ یہ آپ کو معلوم ہے کہ میسور اس کا جو ہے وہ گھیراؤ ہو گیا، سلطان ٹیپو جو ہے وہ ایک دیوار تھے وہ گر گئی۔ لیکن ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہم سلطان ٹیپو یا یہ بھی ساری بات کرتے ہیں، تو سلطان ٹیپو کی بھی بیک پر فرانسیسی تھے۔ اگر انگریز اس ملک پر قابض نہ ہوتے تو پھر اس کا امکان یہ تھا سلطان ٹیپو پورے ہندوستان کا حکمران نہیں بن سکتا تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، شاید فرینچ جو تھے یہ اس کی کالونی بن جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنا ایک معاملہ ہے کہ کہاں معاملات کو لے کر چلنا ہے، کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ ویسے پوری دنیا میں جو ان مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے، تو کہیں اگر انصاف، قانون یا کوئی چیزیں تھیں تو وہ انگریز کی تھی۔ جہاں جہاں اٹالین کا، یہ فرانسیسیوں کا قبضہ ہوا ہے، یہ زیادہ ظالم اور کروئلٹی کے ساتھ انہوں نے رول کیا ہے۔ انگریزوں کے ہاں پھر بھی ذرا کچھ چیزیں قانون کے اور
ان آداب کے دائروں کے اندر تھیں. تو وہ اس اگر آپ وہ دیکھیں سلطان ٹیپو کی شکست تو ہمیں لگے گا ذرا برا, لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ اللہ نے کوئی نرمی برتی ہے کہ فرینچ نہیں آئے بلکہ انگریز آ گئے. تو یہ جدوجہد چلتی رہی ہے. اچھا اسی میں ذرا دوسری طرف دیکھیں تو 1000 برس جو مکمل ہوا ہے, تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ سیلاب جو ہے وہ آنا شروع ہوا اس راستے سے, لیکن اس کی بنیاد جو مسلمانوں کے اندر اپنے اندر پڑ گئی خود اکبر کے دور میں پڑ گئی کہ 1000 برس جب مکمل ہونے کو آیا تو وہاں بھی تبدیلی یہ آئی کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے کہ اب دین محمدی کا دور ختم ہو گیا. اور اصلی رکاوٹ جو تھی وہ کیا تھی, یہ میں کس لیے وجہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا ہم کہتے ہیں نا کہ 2 قومی نظریہ, تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس 2 قومی نظریے کی اصل داغ بیل اور بنیاد مجدد الف ثانی نے ڈالی تھی, اگرچہ یہ اس کو عملاً شکل آ کر دی ہے پھر سر سید احمد خان نے, لیکن نظریاتی طور پر یہ داغ بیل وہاں ڈلی ہے. چونکہ یہ کلچرل ہم آہنگی ہو جائے, یہ اکبر کا بڑا مسئلہ تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان اور ہندو زیادہ رکاوٹ تو اسی وجہ سے تھی نا, تم اور ہو ہم اور ہیں, تمہارا کلچر اور ہے ہمارا کلچر اور ہے, تو اس وجہ سے اچھا صوفیاء اور یہ ساری چیزیں اس نظریات میں گم ہو گئی تھی اس تہذیب کے اندر. وہاں سے بھی یہ نعرے آنے شروع ہو گئے تھے کہ مندر مسجد ہکڑو نور, جیسے ابھی بھی وہ جو بات آتی ہے نا ابراہیمک ایکارڈ جو معاہدات ابراہیمی ہیں ان کے تحت اگر چلا جائے تو معاملات ہمارے سالو ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے پچھلی دفعہ وہ شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ٹرمپ صاحب آئے تھے تو انہوں نے محمد بن سلمان کو کہا تھا کہ دبئی میں جو اس طرح وہ جو بہائی مرکز ہے اس کا بھی چارج اگر آپ خانہ کعبہ کی طرح سنبھال لیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا. وہ مانے تو نہیں کہ اس کی سرپرستی بھی وہ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ باؤلہ یہ جھوٹے نبی گزرے ہیں ایران کے اندر, اور ان کا اس وقت جو بڑا مرکز ہے وہ نیو یارک کے اندر باؤلہ شیرازی جو ہے, اور انہوں نے چونکہ سارے ہی مذاہب کو اکٹھا کیا ہے, اس میں وہ ہندو ہوں وہ سکھ ہوں وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں, ان کا جو بڑا حال ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اندر اس کے بہائی مرکز میں داخل ہوں تو ساری ہی گویا کہ کوئی آپ مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد ہے آپ وہاں چلے جائیے, کوئی آپ ہندو ہیں تو وہاں آپ کا مندر بنا ہوا آپ وہاں چلے جائیں, تو یہ ایک وہ سسٹم انہوں نے بنایا ہے. بہرحال تو اکبر کے عام بھی پھر یہ ساری جب یہ پلاننگ شروع ہوئی ہے تو اس کے اثرات ذرا دیکھ لیں. جہاں تک پھر چیزوں کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی, ہندوؤں کے اندر جو رسومات اور چیزیں تھیں ان کو اسلامائز کیسے کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی میں بڑی ایک مثال یوں دے دوں کہ ہندوؤں کے ہاں تیجا تھا اور وہ تیجا کرتے ہیں, تو اب ہم نے اس کو اسلامائز کیسے کیا کہ ہم کیسے ہم کل کر لیں, تو کلچرل ہوموجینٹی ہاں تیجا یا سوئم یا کل جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ کلچرل ہوموجینٹی تاکہ پیدا ہو جائے, یہ مکس اپ ذرا سلسلہ. تو یہ اس طرح سے وہ ساری چیزیں میں یہ ایز اے ایگزامپل میں نے اٹھائی یہ بات کہ عملاً پھر جو ہے وہ اس انداز میں کر دیا جائے. اچھا یہ عملہ ترکی پر بھی ہوا ہے, یہ اس کو میں ذکر بعد میں کروں گا. اچھا اسی طرح جو یہ نظریاتی سطح پر اور اعلیٰ علمی سطح پر وہ حملہ اس انداز میں ہوا کہ وحدت الوجود کو ہماوست کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ چونکہ اعلیٰ علمی جو فکر تھا ہمارے ہاں وہ اس نظریاتی سطح پر یہ تھا. ہماوست کیا ہے؟ ہماو است, اصل میں تو یہ ہماوست یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ہماو است یہ وہی ہے, یعنی اصل میں بھگوان نے کیا کر لیا اس کائنات کی. اچھا وہ بھی وحدت کے قائل ہے اس سلسلے میں, ٹھیک ہے, کہ وہ بھگوان کیا ہے, وہ وحدانیت ہے, اور اس نے یہ کائنات پھر کہاں سے آ گئی؟ 2 وجود مانیں گے تو شرک ہو جائے گا نا, توحید وجودی. تو ایک وجود اللہ کا ہے اور ایک وجود کس کا ہے؟ اس کائنات کا ہے, تو یہ تو شرک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اصل میں یہ ایک ہی وجود ہے. اس بھگوان نے ڈھل کر, جیسے کہ برف ڈھل کر پانی بن جاتی ہے, اس نے ڈھل کر اس کائنات کی مختلف شکلیں اختیار کر لی, تو وجود وہی رہا ہے. اگرچہ وحدت الوجود بالکل اور شے تھی. وحدت الوجود کا مسئلہ یہ تھا کہ وجود صرف اس کا, یہ جو کائنات ہے سارا کچھ ہے یہ دھوکہ ہے, ہماری نظروں کا ہے, یہ اصلاً کوئی وجود نہیں رکھتی. کل ما فی الکون وہم او خیال او قسن فی المرایا او زلال,
یہ ابن عربی کا جو شعر ہے نا مشہور، ان کے ساتھ شرک تو جوڑا جاتا ہے لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلن ما فی الکون ہے، کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہم او خیال، یہ وہم ہے یا ایک تصور ہے، خیال ہے، او عکوس فی المرایا، یا جیسے کہ آئینے کے اوپر عکس ہوتا ہے۔ اصل حقیقت تو کیا ہوتی ہے، وہ باہر کھڑی ہوتی ہے نا، لیکن آئینے کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو صحیح شے نہیں ہوتی۔ اس کو ذرا ارسطو کے عالم امثال سے بھی ذرا ڈیفائن کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی جن لوگوں نے ارسطو کو پڑھا ہو۔ اچھا، اب اسی میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ ذرا تصور کریں فیصل مسجد کا، ذہن میں لائیں تو پوری فیصل مسجد بن گئی ذہن میں کہ نہیں؟ پوری فیصل مسجد آپ کے ذہن میں، لیکن ذرا آپ نے توجہ ہٹائی تو غائب۔ تو اس کو پھر صوفیہ نے بڑے اعلیٰ درجے پر کیا ہے کہ ایک خیال جیسے ہمارا ہوتا ہے، ایک خیال کس کا ہے؟ اس کا، ولا سنتم ولا نوم، اس کی ہستی کا تصور کریں تو یہ خیال اور تصور جو ہے وہ تمہیں معلوم ہوگا کہ کس قدر جامد ہے، کس قدر جو ہے وہ پختہ ہوگا کہ وہاں تک جائے۔ تو بہرحال اعلیٰ علمی سطح پر ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا گیا۔ کلچرل لیول پر پھر یہ ساری چیزیں اس انداز میں جو ہے وہ روٹین میں ہماری تہذیب رسومات یہ اس انداز میں آئی، کوئی مسجد چلا جائے کوئی مندر چلا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک یہ تو ہماوسطی نظریہ پھر جو ہے اس انداز میں جو ہے وہ آیا، اور تہذیبی اعتبار سے جس کے آگے پھر رکاوٹ ڈالی ہے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ اور ان جیسے بہت ساری شخصیات نے۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے کہا کہ ہمیں سنت کے قریب جانا چاہیے، کہ یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہیں اور ان کو کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ تو جب یہ بات آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور اسی پر انہوں نے زور دیا، تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یہ فرق ہو جائے گا۔ اصل میں جو دنیا میں تفریق پیدا کرنے والی شے ہے وہ کیا ہے؟ سنت کا اتباع ہے۔ تب آپ مختلف نظر آئیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے، ورنہ خدا کو تو سارے ہی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک وہاں معاملہ جو ہے وہ مجدد الف ثانی سے شروع، اور عملاً جو ہے وہ پھر وہ جیسے میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جد و جہد جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس میں پھر خاص کر پھر 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، وہ تو جس طرح وہاں مارٹن لوتھر نے انقلاب برپا کیا یورپ کے اندر نا، تو کہا جاتا ہے اسلامی دنیا کے مارٹن لوتھر سے بھی بڑھ کر جو شخصیت ہے وہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی، انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل کام کیا۔ ایک طرف دیکھیں قومی جد و جہد اور قومی ساخت، اس کو بچانے کے لیے شاہ احمد شاہ ابدالی کو بنا لیں، تو یہ اپنی جگہ ایک ضروری چیز تھی۔ اسی طرح لوگوں کو اصل دین کے ماخذ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آسان ترجمہ کر دیا قرآن حکیم کی طرف تاکہ آئیں لوگ، اور احادیث کی جو ہے تشریح جو امہات الکتب میں سے تھیں، جو بنیادی کتاب تھی موطا امام مالک کی، اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عوام کے لیے عبادات کی طرف توجہ دلانے کے لیے حجت اللہ البالغہ، ان احکامات کی حکمتیں بیان کی، اور نظریاتی سطح پر ایک سوشل تھاٹ دی جس کا ذرا آپ اندازہ کریں کہ 12ویں صدی میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا جس قدر ایک دوسرے سے دور تھی، ابھی اس وقت کہا یہ جاتا تھا، ہندوستانی بادشاہ بھی کوئی پوچھتے تھے یہ گورے آئے کہاں سے آئے، تو ان کا یہ کوئی جزیرہ سا ہے جسے لندن شندن کہتے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں، یعنی کوئی معلومات ایک دوسرے کے متعلق اس طرح سے دنیا کو نہیں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں ایک شخص تصور پیش کر رہا ہے کہ دنیا ایک گلوبلائز چینل کی طرف جائے گی، ایک گلوبل ولیج بن جائے گی، اور پہلے مسلم اقوام آپس میں لڑیں بڑھیں گی، مسلمان ملکوں کے اندر جماعتیں لڑیں بڑھیں گی، پھر ان کے اندر فائن ٹیوننگ ہوگی، اور پھر ہوتے ہوتے چوتھی منزل یہ آئے گی، وہ جسے تدبیر منزل انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک پلیٹ فارم وہ بنے گا کہ دنیا کی وہاں قومیں بیٹھ کر دنیا کی اقوام کے متعلق مسائل حل کیے جائیں گے۔ اب ذرا اس زمانے میں یہ تصور پیش کرنا
میں کہتا ہوں بہت دور کی بات تھی۔ اچھا، اس کے اثرات بھی شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے نکلے۔ ایک تو یہ ہوا کہ جو دین کے ساتھ ایک تعلق تھا جو انہوں نے جوڑا، اور اس کی عملی شکل پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صدی میں 13ویں صدی میں تحریک شہیدین کی صورت میں آئی، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ اسماعیل شہید تو خود پوتے ہیں شاہ ولی اللہ کے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے شاہ عبد العزیز، ٹھیک ہے، پھر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ یہ 3 تو وہ ہیں کہ جو یہ قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر کی وجہ سے مشہور ہیں دنیا میں۔ یہ شاہ عبد العزیز نے بھی پھر اردو میں، اسی طرح شاہ رفیع الدین نے، شاہ عبد القادر نے، ایک نے لفظی ترجمہ لکھا، ایک نے با محاورہ ترجمہ لکھا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی، قرآن حکیمی کو مرکز و محور بنایا۔ البتہ جو چوتھے بیٹے تھے، یعنی شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر اور شاہ یعنی عبد الرفیع، یہ جو تھے، ان کے علاوہ ان کے ایک چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی، وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ جو شاہ اسماعیل ہیں یہ اصل میں شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں۔ وہ گویا کہ جو والد صاحب کام نہیں کر سکے یا جلدی دنیا سے چلے گئے، وہ کام عملی صورت میں جا کر انہوں نے کیا۔ لیکن 1831 میں آپ کو معلوم ہے کہ بالاکوٹ میں وہ سارا کام بھی ختم ہو گیا، تحریک شہیدین کا ختم ہو گیا۔ 1831 میں بالاکوٹ کا سانحہ ہوا ہے، اور سید احمد بریلوی اور سید شاہ اسماعیل شہید دونوں شہید کر، لیکن اس کے اثرات آگے نصف صدی تک چلتے رہے۔ اس تحریک نے اتنا گہرا اثر ڈالا ہے کہ یہ ریزسٹنس موومنٹ انگریزوں کے خلاف چلتی رہی ہے، یہاں تک کہ پھر 1857 میں پورے طور پر مسلمانوں نے پھر شکست کھائی ہے، اور یہ طے ہو گیا کہ اب ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر 1857 میں پھر جو اہل علم تھے، علماء تھے، کوئی درختوں پر ٹانگے گئے، کہ ان کو دہلی کے دروازوں پر پھانسیاں دی گئیں۔ افواج کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے نتیجے میں اگلے ہی 10 برس کے اندر انہوں نے نتیجہ نکالا۔ 1857 میں یہ یعنی ہوا ہے جسے جنگ آزادی کہیں یا انگریز جنگ غدر کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، لیکن 1867 یعنی اگلے 10 سال میں پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم آگے نہیں کھڑے رہ جا سکتے۔ تو 1867 میں دیوبند کا قیام ہوا ہے، اور 1867 ہی میں علی گڑھ اسکول قائم ہوا۔ ذرا اندازہ کریں تو یہ 2 پھر مکتبہ فکر تقریباً ایک ہی وقت میں جو ہے وہ وجود میں آئے۔ اور دیوبند کا موقف یہ تھا، دیوبند تو بعد میں پھر ایک فرقے کی صورت یا ایک خاص سمبل کی صورت بنا ہے، لیکن اس وقت ذرا دیوبند کوئی اور صورت تھی۔ یہ چونکہ ہر تحریک جب آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک وقت میں آ کر پھر وہ ایک خاص آئیڈینٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سیلاب کے آگے کھڑے نہیں رہ جا سکتے، لہٰذا ہم اصحاب کہف کی سنت کو اپنائیں گے، اور دور دراز جو ہے وہ نکل جائیں گے علاقوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، اور وہاں صرف اپنے آپ نے ایمان کو بچائیں گے، اور وقال اللہ وقال الرسول تک محدود رکھیں گے، اور اس نظام کے ساتھ نہ ملیں گے نہ جلیں گے، اس سے کوئی استفادہ نہیں۔ کسی نے کوئی روٹی دے دی تو کھا لیں گے، نہیں دی تو فاقے کر لیں گے۔ تو یہی ہوتا تھا۔ یہ مدارس آج کی طرح نہیں تھے کہ بڑی بڑی جاگیریں ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، یہ سارا مدرسہ بھی کہاں ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے یہیں سے کریں گے۔ اس قسمہ پرسی میں ایک معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اچھا، اسی دوسری سنت کو اپنایا۔ اصحاب کہف کی ایک سنت تو یہ تھی کہ کٹ جائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جب وہ 300 برس بعد جاگے ہیں تو حالات بدلے ہوئے ہیں۔ ان بدلے ہوئے حالات میں جو انہوں نے انٹریکشن کی ہے وہ کیا تھا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ ان کے ساتھ اگر رہنا ہے تو نرمی کے ساتھ، ہم نے اگر استفادہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنے ہیں تو یہ اس طرح۔ تو سر سید احمد خان، اچھا دونوں اگر ہم دیکھیں، دیوبند ہوں یا مولانا قاسم نانوتوی ہوں یا سر سید احمد خان ہوں، پیچھے اساتذہ ان کے ایک ہی ہے، کوئی اساتذہ مختلف نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر کے فرق میں کے اندر پھر تبدیلی آئی ہے۔ اور سر سید احمد خان نے یہ طے کیا کہ جب ہم ان کے ساتھ برتیں گے تو اس میں پھر ہمیں نرمی اختیار کرنی پڑے گی۔
پھر بعض لوگوں نے بہرحال ان کے اوپر بڑی ٹانٹ بھی کی اور وہ جملے بھی آئے ہیں کہ سر سید ان سے بڑے مروب تھے، بلکہ ان کے بارے میں ایک بڑا جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی بڑی حکمت ہوگی، ہمیں وہ اپنانا لینا چاہیے۔ لیکن شاید مثالاً انہوں نے یہ بات کہی ہو، لیکن یہ بات کوئی جچتی نہیں ہے۔ خود سر سید احمد خان جس ولیے اور وضع قطع کے تھے، اگر وہ اتنے مروب ہوتے تو سب سے پہلے اتنی لمبی داڑھی نہ رکھتے، کلین شیو کرواتے نا، شیروانی نہ پہنتے۔ اور جو انہوں نے انگریز ولیم میور کو جو جواب دیا ہے کہ میری فیملی آنا چاہتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری خواتین بھی پردے میں ہیں، ہماری خواتین کا بھی غیر خواتین سے پردہ ہے۔ پھر یہ وہ ساری چیزیں جس قدر وہ عبادات کے ساتھ اور عشق رسول ان کے اندر ذات میں رچا بسا تھا۔ البتہ اس ساری باتوں پر غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ انہوں نے جو جدید نظام کی بات تھی، شاید یہ بات کی ہو کہ انگریز پوری دنیا میں پھیلا، ان کا ایک انصاف کا نظام ہے، سوشل جسٹس کا نظام ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہے، جس کو دیکھیں بعد میں اقبال نے بھی آن کیا ہے کہ ان کا ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کور کیا ہے، وہ پیور قرآنک ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سارا جو ان کا نظام اور چیزیں تھیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے اجتماعی سطح پر، ہمارے اندر ایک جمود کا معاملہ تھا، انگریز جب کہ آگے بڑے نظام کی سطح پر۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ انہیں یہ پریشانی بھی ہوئی کہ نظام کی سطح پر ہم نے انہیں اعلیٰ نظام دیا ہے، انہیں سڑکیں دے رہے ہیں، انہیں ریلوے لائنیں بچھا کر دے رہے ہیں، بجلی بنا کر دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ وہاں یہ سوچ بھی پیدا ہوئی جس کے پھر انہوں نے حل نکالے۔ تو بہرحال سر سید احمد خان کے بارے میں یہ بات تو اس کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے مثال ہو سکتا ہے دے دی ہو، جس کا بھی امکان نہیں ہے، کہا جاتا ہے یہ ان کا جملہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مثالاً تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، دنیا پر رول انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، تو ایسے یہ حکمت سے خالی تو نہیں ہے نا، انہوں نے کچھ نہ کچھ محنتیں کی ہیں، تو ان کے نظام کو، چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو ادارے جو بنے ہیں اور یہ آگے چلے ہیں، ویسے تو بالکل ان کی لاسٹ پروڈکٹ کے طور پر اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک سر سید احمد خان کے اسکول آف تھاٹ کی پروڈکٹ بنا ہے پاکستان، اور بالکل دیوبند کی اگر پیور پروڈکٹ کی شکل دیکھیں تو وہ ہے افغانستان۔ ان دونوں اداروں سے جو چیزیں نکلی تو لاسٹ میں عملی جو صورت اختیار ہوئی ہے وہ یہ ہے، لیکن یہاں مل کر بھی گڑبڑ رہی ہے، چلتا بھی رہا ہے سلسلہ۔ اس میں یہ بھی رہا کہ پھر اسی خاک سے چیزیں نکلتی بھی رہیں۔ خود جو اسی صدی کے پھر مجدد اعظم 13ویں کے، تو جو جیسے میں نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید وہ تو گئے، لیکن 14ویں صدی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، مولانا محمود الحسن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجدد رہے ہیں 14ویں صدی کے۔ بعد میں چونکہ ان کا ایک خاص تعلق دیوبندی سے جوڑ دیا گیا، لیکن عام طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی قیادت میں پورے ہندوستان کے علماء متعید تھے۔ ہمارے ہاں تو دو مکاتب فکر زیادہ چلے ہیں، ایک بریلوی اور ایک دیوبندی، اور بعد میں پھر اس میں اضافہ ہو گیا اہل حدیث حضرات کا بھی۔ لیکن اہل حدیث چونکہ عام طور پر اس زمانے میں ایک معتدل طبقہ سمجھا جاتا تھا، یہ تو بعد میں آ کر بالکل ایک کٹڑ اور سختی والا ایک معاملہ ہوا ہے، اس زمانے میں اہل حدیث کا تصور بالکل اور پایا جاتا تھا۔ تو ہندوستان میں مکاتب فکر اور بہت سارے ہیں، جیسے فرنگی محلی ہیں، لکھنوی ہیں، بدایونی ہیں، ان سارے مکاتب فکر کو ہیڈ کر رہے تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اور انہوں نے ملٹی ڈائمنشنل کوشش یہ کی کہ کسی طرح ہندوستان آزاد بھی ہو، ایک قومی جدوجہد بھی کی، اور دوسری طرف جب اس قومی جدوجہد میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے قرآن حکیم کی طرف بھی رجوع والا معاملہ کیا کہ عوام الناس کو جو ہے وہ قرآن پڑھایا جائے، اس کے بغیر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب مالٹا سے زندگی کے بالکل آخری ایام میں انگریز نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص اگر ہماری قید میں مر گیا تو ہو سکتا ہے کہ بغاوت ہو جائے ہندوستان میں، لہٰذا اسے رہا کر دینا چاہیے، تو رہا کر آئے تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اب میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، جو بھی ان کے شاگرد تھے، اور شاگرد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا میں ایک ایک آدمی کے پائے کا کوئی آدمی نہیں ملتا، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہوں، اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، اور مفتی کفایت اللہ ہوں، عبید اللہ سندھی ہوں، حسین احمد مدنی ہوں،
اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس ہوں، یہ سارے کے ساری بڑی شخصیات جن کے نام اس وقت جو ہے وہ بر عظیم پاک و ہند میں انہی کے ساتھ جو ہے وہ لنک جڑتا ہے ان کا. تو انہوں نے سب کو کہا کہ میں تم سب کو نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ میں اب عوام الناس کو گلی گلی محلے محلے درس قرآن دوں گا تاکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جڑیں اور پھر آگے بڑھیں. اور اسی لیے پھر انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے جو کام شروع کیا تھا ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی. لہٰذا انہوں نے شاہ ولی اللہ کے اس ترجمے کو، میں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں کو اس وقت بریکٹ ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تقریباً جو شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں کے، یہ شاہ رفیع الدین کے موضع القرآن، یہ جو شائع ہوئے ہیں ہندوستان میں، یہ قریباً 1815 کے لگ بھگ یہ سارے تراجم شائع ہوئے ہیں ہندوستان میں. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ اسی ترجمے کو، شاہ رفیع الدین کے ترجمے کو لے کر انہوں نے کہا کہ چونکہ محاورہ بدل گیا ہے، اس کو اس وقت کے محاورے میں شیخ الہند نے دوبارہ جو ہے وہ لکھا، جسے ہم تفسیر عثمانی بھی کہتے ہیں نا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس میں حوالے وہ حواشی لکھے ہیں، تو وہ ترجمہ بھی از سر نو انہوں نے شاہ ولی اللہ والا لکھا. تو یوں یہ ساری جو ہے وہ انہوں نے ایک تحریک اور چیزیں جو ہے از سر نو مرتب کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ جو دو دھارے بن گئے ہیں، اچھا اس میں بھی اللہ کی حکمت سمجھے، اگر یہ دو دھارے نہ بن گئے ہوتے تو اس سے بھی ایک بڑا پرابلم آنا تھا. ترکی میں دیکھیں 2 دھارے نہیں بن سکے، جب وہاں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اسی دوران تو ترکی کو ختم تو نہیں کر سکے وہ، لیکن کلچرلی طور پر ترکی ختم ہو گیا. تہذیبی اعتبار سے سب سے پہلا تو یہی ہوا کہ وہ ان کا عربی رسم الخط ہی اڑا دیا گیا. اسی طرح وہاں نماز کو بھی کہا گیا کہ یہ اپنی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس انداز میں کر دی گئیں کہ تہذیبی اعتبار سے وہ بالکل یعنی اپنے دین کے ساتھ پھر کٹ گئے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل دین کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہ گیا، اس سے وہ ایمانیاتی چیزیں ہماری سیف رہی. اور پھر یہ دونوں حلقے جب ملیں تو اس سے پوری دنیا نے، یہ دنیا مانتی ہے کہ اگر دین کوئی سیف رہا ہے، محفوظ رہا ہے، یا اس کی سمجھ بوجھ رہی ہے تو وہ اسی خطے کے اندر رہی ہے، اور اسی خطے سے وہ فکر پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے. عربوں نے بھی یہیں سے وہ فکر لیے ہیں، چیزیں لی ہیں. اگر اخوان المسلمون کو بھی دیکھیں تو سید قطب نے جا کر یہاں سے وہ جو ساری چیزیں اٹھائی ہیں اور وہ وہاں پھیلائی ہیں. اگرچہ حسن البنا کی ساری تحریریں یا چیزیں جنہوں نے اس اخوان المسلمین کو جو آغاز کیا تھا تو اس میں وہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. یعنی حسن البنا نے تقریباً میرا خیال ہے 1924-25 کے لگ بھگ یا 27 کے لگ بھگ، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے، اگر آپ کریکٹ کر دیں مجھے کسی کو یاد ہو، تو انہوں نے اخوان المسلمون کی بنیاد ڈالی، لیکن وہ صرف اصلاحی تحریک کے طور پر تھی. یہ تو بعد میں جا کر کافی 30-40 سالوں بعد جا کر پھر انہوں نے اس کا رخ جو ہے وہ اجتماعی نظام کی طرف موڑا، اور پھر اس میں اصل رخ انہوں نے پھر سید قطب سے جو ہے وہ لیا ہے، جو امریکہ میں اس وقت پڑھ رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ ہندوستانی لٹریچر کا جو مطالعہ کر رہے تھے، اور پھر وہ آئے ہیں مصر اور انہوں نے پھر یہ ساری چیزیں بیان کی. بہرحال اس دوسرے دھارے سے، جیسے میں نے کہا ادھر سے عظیم شخصیات نکلی، تو ادھر سے بھی ہم دیکھتے ہیں سر سید اسکول آف تھاٹ سے بھی جدید علمی لوگ پھر جو ہے وہ نکلے. ان میں ایک شخصیت بڑی عظیم تر رہی ہے، اگرچہ درمیان میں جو کوششیں ہوئیں کہ ان دونوں کا ملاپ بھی ہو جائے، ان دونوں کے درمیانی راہ بھی جو ہے وہ کوئی نکلے. اس میں جیسے علامہ شبلی نعمانی ہے، تو یہ خود شروع میں پروفیسر شبلی تھے، سر سید اسکول آف، یعنی پھر وہی اسکول جو تھا وہ بعد میں کالج بن گیا. تو سر سید جو ہے وہ MAO کالج جو تھا اس کے یہ پروفیسر تھے. یہ پھر وہاں سے نکلے اور انہوں نے پھر وہ اس کی دار الندوہ کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی ہے، ندوۃ العلماء. لیکن ندوۃ العلماء بھی پھر کوئی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا، یہ درمیانی راہ پر اور بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر انہی کے شاگرد سید سلیمان ندوی، وہ جو لہر اٹھی تھی گویا کہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ علی گڑھ سے اٹھی دیوبند کے دائرے میں جا کر گم ہو گئی. اسی طرح ادھر سے کچھ شخصیات بھی اٹھیں.
تو اگر میں دیکھوں تو ادھر سے جیسے شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ اٹھے اور انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دے دیا، ادھر سے علامہ اقبال وہ جامع شخصیت ہے۔ اب ذرا اندازہ کر لیں کہ شیخ الہند ان کا انتقال ہوا ہے 1920-24 کے لگ بھگ، اور ادھر سے علامہ اقبال اس وقت کیا ہے، شاعر کے طور پر مشہور ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ابھی تک تو وہ قومی شاعر ہیں، ہندوستان کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور ان کے اندر پھر وہ لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے شاعری کے اندر پھر اس ساری ہماری جو بھی جسے کہنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کی جو فکر تھی یا جو چلی آ رہی تھی، اس کو پھر ایک شاعری کے اندر اس ساری فکر کو پھیلایا ہے۔ اور اکبر الآبادی، یہ ساری جو شخصیات ہیں، مولانا روم، اب یہ وہ چیزیں علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے ان سے اخذ کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے مرشد مانوی ہیں، اکبر الآبادی ہوں چاہے وہ مولانا روم ہوں، تو ان سے چیزیں سیکھ کر پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں آگے بیان کی۔ اچھا، انہی سے پھر یہ چیز یا جلا پائی ایک طرف تو ابوالکلام آزاد نے، مذہبی اعتبار سے تو ابوالکلام آزاد ادھر سے ایک چیز لے رہے تھے، خاص کر ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر پڑا ہے شبلی نعمانی کا بھی، چونکہ خود ابوالکلام آزاد کے بارے میں سمجھ لیں کہ ان کے والد صاحب تو بڑے درویش اور شیخ تھے، نقشبندیہ سلسلے کے صوفی تھے، لیکن وہ مکہ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک عرب خاتون سے شادی کی، جس سے پھر وہیں مکہ ہی کے اندر ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے، تو عربی گویا کہ ان کی مادری زبان تھی، انہیں کوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی۔ تو انہوں نے جب اس انداز میں ان چیزوں کو سیکھا اور دیکھا، ایک طرف علامہ اقبال اور دوسری طرف آئے ہیں یہاں پر، تو 1.5-2 برس جو شبلی کے پاس رہے ہیں اس سے انہوں نے گہرے اثرات جو ہے وہ لیے، تو عملی ایک جد و جہد انہوں نے شروع کی، اور اس پر بھی انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک طرف تو انہوں نے دارالارشاد کا جو ہے وہ معاملہ کیا۔ اچھا، اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ان کی شخصیت پر سب سے زیادہ گہرا اثر شیخ الہند نے بھی ڈالا، ان کے ساتھ بھی وہ رہے، تو انہوں نے ایک طرف تو دارالارشاد کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا کہ جہاں قرآن حکیم کو عام فہم انداز میں سمجھایا جائے، اور دوسری طرف اس پر مبنی نظام کے لیے ایک حزب اللہ قائم کی کہ اس کو عملاً جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اچھا، یہی چیز جو تھی ادھر علامہ اقبال نے بھی کی اس سے پہلے، انہوں نے ابوالکلام آزاد نے بعد میں کی ہے، یعنی علامہ اقبال نے جو یہ سارا شروع کیا، لیکن پھر آخر میں انہوں نے دیکھے قومی جد و جہد کے لیے انہوں نے قائد اعظم کو سلیکٹ کیا تاکہ اس دھارے میں یہ آئیں۔ اب ذرا اس کو تصوراتی سطح پر یوں دیکھیں کہ ایک جد و جہد ہے قومی، ایک ہے مذہبی، اور ایک ہے نظریاتی۔ اگرچہ یہ شروع میں لگیں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں یہ سارا چلا ہے معاملہ، اگر پورے گلوب کو بھی میں ساتھ شامل کر لوں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ ساری دنیا میں یہ جو سیلاب آیا تھا انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا، اٹالینز کا، ڈچ کا، ولندیزیوں، تو اس کے خلاف ایک موومنٹ تو رد عمل پوری دنیا میں پیدا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ادھر مراکش سے، لیبیا سے، سوڈان سے، اگر ادھر افریقہ سے ساری چیز کو چلائیں تو لیبیا میں سید سنوسی کی تحریک، سوڈان میں مہدی سوڈانی کی تحریک، لبنان کے عباد الرحمن، بلکہ اس کی باقیات تو ابھی بھی ہیں، کچھ عباد الرحمن اس طرح سے تو ختم ہو گئی جیسے خاکسار ہمارے یہاں کہتے کہ کچھ نہ کچھ موجود ہیں، تو عباد الرحمن، اسی طرح یہ ترکی میں سید سنوسی کی تحریک۔ اچھا، ایران کے فدائین، اصل بنیادی طور پر تو یہ تحریکیں وہاں سے اٹھی، یہ خلق اور پرچم اور یہ پارٹیاں تو بعد میں بنی ہیں، اور یوں ہوا کہ اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا کی طرف جائیں تو سویکارنو کی تحریک، مصر میں اخوان کی تحریک، ہندوستان میں آئیں تو کوئی تبلیغی جماعت، کوئی جماعت اسلامی، یہ ساری تحریکیں بھی پوری ورلڈ وائز اٹھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اگر بچا کھچا معاملہ رہ گیا یا باقیات رہ گئی تو ہندوستان میں جو تحریکیں اٹھی ہیں وہی باقی رہ گئی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بھی اصل مراکز ہندوستان میں رہ گئے۔ دیکھیں، جتنے بھی مکاتب فکر اس وقت موجود ہیں یا تھے پہلے بھی، ان میں سے کسی ایک کا بھی اصل بیس یہاں نہیں ہے پاکستان میں، اصل سارے کے سارے مراکز ان کے
ہندوستان میں. اس میں اللہ کی کیا حکمت اور خیر ہے. تو بہرحال اگر اس ساری کا ہم جدوجہد کو جوڑیں تو علامہ اقبال جنہوں نے اصل تصور پیش کیا اور یہ ساری چیز دیکھی, تو ایک طرف ذرا اندازہ کریں نا کہ وہ جو مذہبی عناصر ہیں, جو مذہبی چیزیں, آخر انہیں بھی تو کسی نے سمجھائی ہوں گی, دیکھی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ انہیں جب سر کا خطاب دیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, یہ پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو دو, انہیں شمس العلماء کا خطاب دو. آخر بچپن میں جنہوں ان سے قرآن پاک پڑھا یا مذہبی تعلیم حاصل کی تو اس سے وہ اخذ لیے. اسی طرح پروفیسر آرنلڈ کے ان کے اوپر اثرات ورلڈ وائز بھی رہے ہیں. تو بہرحال جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھے کہ یہ دو چیزیں جو ہے ہمارے ہاں شروع ہوئیں اور چلیں, جن کا اصل پروڈکٹ پھر کیا بن گیا, پاکستان. اور پاکستان یوں پھر خطے کے اوپر نمودار ہوا. اس کو عالمی حالات کے حوالے سے تو سورہ کہف کے متعلق میں نے آپ کے ساتھ جوڑ دی تھی, تو اب اس کو ذرا اس انداز میں جوڑ لیں کہ پاکستان جو بنا ہے تو ایک تو جیسے شروع میں 1857 کے بعد میں نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے اوپر دور وہ گزرا جو اصحاب کہف والا تھا. اصحاب کہف کی سنت کو اپنایا, چاہے وہ سر سید ہوں, چاہے وہ علی گڑھ وہ اس والے دیوبند والے ہوں یا اہل علم ہوں, ان دونوں نے اسی سنت کو. علامہ اقبال کے دور میں آ کر اس واقعے کو جوڑ لیں کہ وہ جو مکالمے والی بات ہوئی ہے وہ ذرا یاد کر لینا. ایک شخص کے پاس 2 باغ ہیں, سرمایہ ہے, دولت ہے, سارا کچھ ہے, اور ایک کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جو اکبر الہآبادی کہتے ہیں نا کہ یہاں ایک پرانا مٹکا ہے, وہاں کنٹر سب بلوری ہیں, یہاں ایک پرانا مٹکا ہے, 1400 سال پرانا مٹکا ہے, اب اس کو کون پوچھے گا. تو علامہ اقبال نے اس دور میں کہ جب وہ پوری تہذیب پوری طرح سے دنیا میں اس کی چمک دمک تھی, غلبہ تھا, انہوں نے اس وقت مکالمہ کیا ہے اس تہذیب کے حوالے سے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اسی طرح ادھر 1917 میں جو بالشویک ریولوشن آیا ہے, کمیونسٹ ریولوشن, اس کے متعلق بھی انہوں نے کھری کھری سنا دی. تو کہ یہ کوئی زیادہ دیر جو ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریولوشن چلنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فطرت کے ساتھ پنگا اور ٹکر لیا. جب فطرت نے مساوات نہیں رکھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان دنیا میں ایک سٹیٹس کے ہو جائیں, یہ خلاف فطرت بات ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ چونکہ خلاف فطرت اگر کوئی شے جو ہے وہ دنیا میں آئے گی تو زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکتی, بلکہ رہ نہیں سکتی, وہ گم ہو جائے گی. تو اگر یہ دیکھیں تو مکالمہ جو ہے وہ پوری طرح سے پھر ہوا ہے بھرپور انداز میں. اور پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ آیا ہے اس خطے کے اندر. اور اس میں مجددین کی جیسے میں نے فہرست کھینچی ہے تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خیال پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا. یہ جو تہذیبی فکر اور ہمارا حیائی فکر اور مذہبی فکر اور یہ قومی جدوجہد, یہ ساری چیزیں آ کر جو جمع ہوئی ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بلڈنگ موجود ہو تو اس بلڈنگ کے اندر کو خرابی پیدا ہو رہی ہو, کہیں کمزوری ہو رہی ہو, تو جو بھی آدمی اٹھتا ہے تو اس خرابی اور کمزوری کو دور کرتا ہے. تو پہلے 1000 برس میں جتنے بھی مجددین امت آئے ہیں تو انہوں نے ریپیرنگ ورک کیا ہے, چاہے وہ حضرت حسین ہی کیوں نہ ہوں, تو انہوں نے جو خرابی بالائی سطح پر تھی اس کو درست کرنے کی کوشش کی. تو اسی طرح چاہے وہ مجدد الف ثانی بھی ہوں, انہوں نے حکومتی سطح پر جو گمراہی آ رہی تھی اس کو وہاں اسلامی حکومت تو قائم ہے نا, مسلمانوں کا عروج تو ہے, مسلمانوں کا ملک تو ہے, یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے, مسلمانوں کو عروج بھی حاصل ہے, ملک بھی ہے ان کا. تو جہاں کمی تھی, خرابی تھی, انہوں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی. لیکن 1857 کے بعد حالات وہ ہیں کہ بلڈنگ ہی گر گئی ہے. اب تو گویا پوری بلڈنگ از سر نو تعمیر کرنی ہے. اب اسی کے حاصل کے طور پر میں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور یہ چونکہ پہلے بات میں نے صرف دورہ ترجمہ قرآن میں کی تھی کہ پاکستان جب وجود میں آیا ہے تو بالکل خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آیا ہے. ابھی اس میں جو باقی فیکٹر ہیں اس کو میں ذرا بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ انگریز کی سازش تھی یا جاگیروں کا معاملہ تھا, اس کو ذرا ہم بعد میں ایڈریس کر لیتے ہیں. تو لا الہ کی بنیاد پر جب یہ وجود میں آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بغیر, آپ کو معلوم ہے جنگ کے ہوا ہے اور
لاکھوں افراد نے کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے. کتنے جی کہا جاتا ہے 55 لاکھ، 55 کے 54 لاکھ افراد نے. تاریخ انسانی میں اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی، اور صرف اس کلمے کے لیے ہوئی ہے. اس کو اس گفتگو کے ساتھ بھی جوڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اس محنت اور نیکی کے نتیجے میں یہ ملک جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور پہلا مرحلہ یہ آیا ہے کہ ہماری جو پہلی جنگ ہوئی ہے اسے بعض اوقات میں مشابہ کر دیتا ہوں غزوہ بدر سے، کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہم وہ سوئے ہوئے ہیں. امریکہ نے ہمیں بالکل تسلی دے رکھی تھی کہ انڈیا کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا، اور جب اس نے کر دیا تو یہ آپ لوگ ہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل میں یہ رعب اور خوف ڈال دیا کہ ہم گھیرے میں تو نہیں آ رہے. دیکھیں نا، اللہ نے یہ بات ڈالی نا، اور وہ واپس پلٹے، ہمیں سنبھلنے کا موقع ملا ہے. اور یوں جس طرح غزوہ بدر میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں فتح ہوئی تھی، یہاں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی اور فتح ہوئی. لیکن دوسری جنگ وہاں پر کون سی ہوئی تھی؟ احد کی. تو احد میں کیا مسلمانوں کے ساتھ ہوا؟ شکست ہو گئی، آزمائش بہت سخت والی آ گئی، مورال جو تھا وہ بالکل ڈاؤن ہوا ہے. جس کو اگلے 2 برس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریمپٹیو میجرز لے کر، یہ ساری بھی چیز میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ کس قدر دور کیا، اور دنیا کی باقی اقوام نے چاہا وہاں قبائل نے کہ حملہ کرے مدینہ کے اوپر. تو یہاں 71 میں تقریباً وہی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اور پھر غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا نے ایک گھیراؤ کیا وہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب کی بار ہم اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آ جائیے اس بات کو جو میں نے پینڈنگ میں ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو، وہ جو واقعہ اور خضر اور موسیٰ ہیں اس کی حکمت کی روشنی میں سمجھیں کہ ٹھیک ہے، بظاہر یہ پاکستان ہمیں لگے گا کہ انگریز کی سازش تھی. حالات دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انگریز نے جانا ہی جانا تھا، اور اس کے لیے اتنا بڑا ملک رکھ کر جانا یہ ان کے لیے بھی کل کو سود مند نہیں تھا، اور انہوں نے اسے تقسیم کر کے ہی جانا تھا، اور کشمیر کا معاملہ بیچ میں رکھ کے ہی چھوڑنا تھا، وہ ہڈی رکھ کے ہی رکھنی تھی کہ تاکہ یہ لڑتے رہیں. ایک رائے یہ. اسی طرح یہاں نوابوں نے، جاگیرداروں نے بھی مخالفت کی کہ پاکستان بننا چاہیے. کیوں؟ کانگریس کا نعرہ یہ تھا کہ یہ چونکہ جاگیریں کس نے الاٹ کی ہیں؟ انگریزوں نے الاٹ کی ہیں، اور غداری کے عوض الاٹ کیے ہیں. ہم برسر اقتدار آئیں گے تو اس ساری جاگیرداری نظام کا کیا کر دیں گے؟ خاتمہ. تو وہ جو بھی نواب تھے، جاگیردار تھے، وہ ان جاگیروں کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ کیا بنے؟ پاکستان بنے. اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، ورنہ بن تو نہیں سکتا تھا نا. سب سے بڑی بات ہماری ایمان کی یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ بنے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ انگریزوں کی سازش کامیاب ہو، یا اس لیے بنایا کہ یہ جاگیریں اور نوابوں کی یہ بچی رہیں، ان کے مقاصد پورے ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام اسی حکمت کے تحت چلتا رہتا ہے. اسی طرح جب ہم حکمرانی میں بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں جو اکثر و بیشتر سارے حکمران آئے ہیں یہ بڑی سطح پر ڈیل کر کے ہی آئے ہیں. کوئی نہ کوئی خفیہ ڈیل ہوتی تھی. اب اس کو منظر عام پر لانا، بات کرنا، یہ گویا کہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. کبھی کسی نے اس چیز کو نہ ذکر کیا نہ سامنے لایا. وہ اپنے ہمارے کیا کہتے ہیں جنرل شاہد عزیز صاحب، انہوں نے اس کا کسی انداز میں بٹوین دا لائنز اس سارے حقائق کو ذرا کھولنے کی بھی کوشش کی ہے. تو بہرحال اگر دیکھیں تو یہ سارے ایک ڈیل کے تحت آتے رہے. اچھا، جب یہ جاتے رہے ہیں تو اس وقت رولا رپا انہوں نے کیا کہ ہمارے خلاف ہیں، سارا کچھ جا رہا ہے، ہم نکلنے والے ہیں. اور اس کا تذکرہ پھر ہر ایک حکمران نے کیا ہے، کس نے نہیں کیا. اور چھوڑ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے بھی کہا کہ فرینڈز آر ناٹ ماسٹر. یہ تذکرہ انہیں کرنا پڑا.
بھٹو نے بھی کہا کہ ہنری کسنجر نے مجھے یہ دھمکی دی ہے، یا میں وہ لیٹر دکھانا چاہتا ہوں جو تاشقند میں ہو گیا. اچھا وہ نہیں دکھاتے جس معاہدے کے تحت آتے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے نواز شریف صاحب نے بھی کہا مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے تقریباً ہر حکمران کے کسی نہ کسی انداز میں یہ نعرے آتے رہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب بھی اب پھر گئے تھے. اب وہ اس طرح ان کی باتوں سے، ان معاہدات سے نکل رہے تھے. تو اگر میں یہ کہوں تو یہ سارے کے سارے اس انداز میں چلتے رہے، اور وہ بیوروکریسی اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ملی ہوتی تھی. بیوروکریسی کے بارے میں ایک بات جو طے ہے، جو ورلڈ وائز کسی بھی ملک کی ہو، وہ ساری ڈیلیں کر لیتے ہیں لیکن تقریباً ملک کے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں افراد البتہ ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے نمائندے ہوں اور ان کے کردار کے حامل ہوں. اچھا اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور گیم کیسے چلتی رہی ہے دنیا میں، یہ ذرا دیکھیں. اگر پاکستان کے حالات میں اور چیزوں میں، کہ جیسے شیطان کا نمائندہ کون تھا؟ فرعون. وہ چلا رہا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک آدمی بیچ میں سے اٹھا، مومن آل فرعون میں سے، اور اس نے سب کے ذہن بدل دیے کہ قتل نہیں کرنا جی، یہ معاملہ نہیں کرنا. تو اسی طرح یہاں بھی کوئی نہ کوئی آدمی اٹھتا رہا اور بیچ میں وہ ساری پلاننگ جو شیطانی طریقے سے آتی چلی جاتی تھی وہ گڑبڑ ہو جاتی تھی. اچھا اس ساری حکمتوں کو دیکھیں کہ یہ اللہ نے پاکستان بنایا. اچھا دوسری ہے کہ ہم نے ایٹم بم بھی بنایا. ہمارے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ سوئی تو ان سے بنتی نہیں ہے، ایٹم بم بنا لیا. اچھا وہ چاہے ہم نے جس مقصد کے لیے بھی بنایا، کوئی جنگ روکنے کے لیے بنایا، کوئی دہشت تاکہ رہے ہم بچے رہیں جیسے بھی بنایا، یہ تو ہو سکتا ہے اگلے چند سالوں میں پتہ چلے اللہ نے کیوں بنوایا تھا. یہ تو یہودیوں کے سر پر جب کوڑا پڑے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم چیزیں کیوں بنوائی. ورلڈ وائز سینیریو کی طرف آتا چلا جا رہا ہوں. اچھا اس میں ہر ایک اپنا ایک رول اور کردار ادا کرتا چلتا جا رہا ہے اور پھر وہ مڑتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتے رہے. شیطان کی ٹھیک ہے ڈیپ سٹیٹ ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات میں نے کی تھی کہ اگر رحمانی مرکز یہاں قائم ہوا ہے تو شیطانی مرکز بھی ادھر ہی ہے، وہ بھی کہیں دور نہیں ہے. تو اللہ شیطان کی ڈیپ سٹیٹ چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ڈیپ سٹیٹ اس سے بھی گہری ہوتی ہے. وہ تو کسی ایک شخص کو لا کر اس کو ملیا میٹ کر دیتے، بدل کر رکھ دیتے. تو اس حوالے سے اگر میں چاہوں تو اب میں ذرا آ رہا تھا کہ جس سے میں نے تمید بھی باندھی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ وہ ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب مجھے عمران خان کا بچے رہنا بھی اس حکمت سے باہر نہیں نظر آتا کہ یہ بھی جو ابھی تک انہوں نے چھوڑا ہوا ہے یہ بھی باہر. اس میں ہو سکتا ہے اچھا اس میں کچھ سٹیٹمنٹ آتی ہیں جس سے کچھ سمٹمز آ جاتے ہیں. وہ ہمارے چیف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی. اچھا ان چیزوں کو ذرا ہم فوری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑے عرصہ باعث و مباحث کے ساتھ طے کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایک حکمران کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ لے سکتا ہے، باؤنڈ نہیں ہوتا کہ اکثریتی مشورے سے اور اس سے کرے وہ فیصلہ، مشورہ لے اور فیصلہ کرتے. اچھا یہ بات جب ہمارے ہاں بھی ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھی ڈسکس ہوئی. اچھا یہ سٹیٹمنٹ ڈاکٹر صاحب کی ہے ویسے اصلاً کہ ایک امیر جماعت جو ہے وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، وہ مشورہ سب سے لے گا لیکن فیصلہ کرے گا. لیکن اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی ساری چیزوں کو سمجھ لیں. وہ یہ تھی کہ ایک امیر جماعت کا تو یہ حق ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ کسی ادارے کا سربراہ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن ملک اس اصول پر نہیں چل سکتا. دیکھیں آپ کسی جماعت میں ہیں، اپنی مرضی سے گئے ہیں نا، یا ادارے میں گئے ہیں تو خود جوائن کیا نا جا کے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نکل سکتے ہیں نا، اس جماعت سے اس ادارے سے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کو ملک سے تو نہیں جا سکتے نا. لہذا جب ملکی سطح پر فیصلے ہوں گے تو وہ اکثریتی رائے سے ہوں گے. ٹھیک ہے وہ قرآن و سنت سے تو باہر نہیں ہوں گے، لیکن قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے وہ فرد واحد کی اس فیصلے پر نہیں ہوں گے، بلکہ
اکثریتی رائے پر ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری بات ان تک نہ پہنچی ہو کہ اس ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے تو یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ملکی سربراہ کی حیثیت سے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں۔ اب یہ چیزیں 27 ترمیم فیصلہ کرے گی کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے، کہ یہ ون پارٹی یا ون مین ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا ہے، تو جب یہ ایک بڑی تباہی کی طرف ہے بات۔ اسلام جس تصور کو لانا چاہتا ہے اور جس آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ گویا کہ ڈائیورٹ ہو گیا معاملہ، اور اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پی ٹی آئی فیکٹر یہ سائڈ پر بچا کر اس میں پھر یہ سارے تو جائیں گے بہ کر، پھر کاؤنٹر کے طور پر اس کو سارے کو بیلنس کرنے کے لیے یہ فیکٹر آئے گا۔ یہ ایک آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ 27ویں ترمیم اور پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ اگر انڈیا، وہ کہہ رہا ہوں چائنا کا قانون آ گیا اور ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ نظریاتی طور پر یا اخلاقی طور پر سپورٹیو رول جو ہے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو پھر پی ٹی آئی کی طرف رکھنا پڑے گا، تاکہ وہ والی شے جو ہے وہ بیلنس ہو سکے، کاؤنٹر ہو سکے اور درست سمت میں جا سکے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے، وہ میں ضروری نہیں ہم نہیں کریں گے، کوئی اور کر لے گا۔ تو اس فیکٹر کو میں نے کہا تھا کہ ایک تبدیلی کے حوالے سے، اگرچہ اس کے اشارات میں نے بہت پہلے دروس میں آپ کے سامنے رکھ دیے تھے کہ یہ اپنا اپنا کام ہر ایک اپنے دور میں کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہماری نہ کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصل اسلامی نظریہ اور یہ ریاست کس سائڈ پہ جائے گی، اس کا بچاؤ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہ فیکٹر بھی سمجھانا پڑے گا دنیا کو، کہ دنیا کو کیا، ہمارے عوام یا اداروں کو، کہ ایک ہے حکومت کے خلاف بات کرنا اور ایک ہے ریاست کے خلاف بات کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موجودہ دنیا میں حکومت کی تبدیلی یہ حقوق میں ہے، البتہ کوئی آدمی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ بغاوت میں شمار ہوگا۔ لیکن کسی حکومت کو ہٹانے کی بات کرے، کسی حکومت کو گرانے کی بات کرے، تبدیلی کی بات کرے، تو یہ بغاوت نہیں کہلاتی۔ تو اس بہرحال اس سارے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کا آگے جا کر ایک عالمی کردار ہونے والا ہے، اور جو بھی ہمارے پچھلے اس انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو سینیریو سامنے آیا ہے اس کو بھی اگر جوڑ لیں تو وہ بھی لگتا ہے کہ پوری عوام کی بھی ایک قلب ماہیت والا معاملہ ہوا ہے۔ جس انداز میں لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور دیکھا ہے اور سوچا سمجھا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ زمانہ یا وہ چیزیں زیادہ اب دور نہیں ہیں، اور اسی سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر کیپیسٹی بھی ہمارے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ہمارے لیڈروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے ٹرمپ کو بھی نوبل انعام کا جو ہے اسے بھی جو ہے وہ ٹافی دی ہے، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے ہم نے اسے، وہ ٹھیک ہے بعد میں پریشرائز ہو کر اس نے کیا ہے، لیکن اپنا کام ہم نے بھی کر لیا کسی حد تک۔ تو اب ذرا اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ان آخری 2 آیات کو پڑھیں۔ یہ گویا کہ تمہیدی گفتگو ہو گئی اس کے اوپر۔ تو اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ آئندہ ہمارا پروگرام کس طرح سے چلے گا۔ یہاں آخری 2 آیات میں سورہ کاف میں کہہ دیا گیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائیں سمندر سیاہی، اور سمندر سیاہی ہو کر کیا کرے کہ تیرے رب کے کلمات وہ لکھے، وہ سیاہی بن جائے۔ دوسری جگہ یہی مضمون آیا ہے کہ 7 سمندر سیاہی ہو جائیں اور دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں، اور یہ رب کے کلمات لکھیں۔ تو کیا کہا، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، وہ کفایت نہیں کرے گا، وہ سمندر کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ آپ کے رب کے کلمات ختم ہو، سمندر ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اس کی مدد کے لیے کوئی اور بھی اسی جیسا آ جائے، سمندر آ جائے، کوئی اور بھی آ جائے، تو پھر بھی رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں، اب اس کو بالکل گفتگو کے ابتدائی دور وہ بات سے جوڑ لیجئے کہ یہ جو دنیا میں عناصر ہیں، سالمات ہیں یا ایلیمنٹس ہیں، ان کے پیچھے یا اسپیشیز چلتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایک کلمہ کن ہے۔
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی کیا تھا؟ ایک کلمہ کن تھا. اور اس کائنات کا آغاز بھی کس سے ہوا؟ ایک کن سے. اب اس کائنات کا کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو پیمانہ اس وقت ہے وہ کیا ہے؟ لائٹ ایئر. ایک لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے جی؟ نہیں، ایک کس سپیڈ سے چلے؟ دو لاکھ 86,000 نہیں ہے، 1 لاکھ. اچھا 1 لاکھ. تو اگر یہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے اور 1 سال چلے، یہ تو سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، 3 لاکھ کلومیٹر چلے اور 1 سیکنڈ میں 1 سال تک چلے تو یہ کہلاتا ہے ایک لائٹ ایئر یا نوری سال. تو ابھی تک جتنی ہماری معلومات ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں سٹار یا فلاں شے اتنے کھربوں نوری سال کے فاصلے پر ہے. تو ذرا تصور کریں اس وسیع اور اس کائنات کا. تو اگر اس کائنات کی ان ساری چیزوں کو کوئی لکھنا چاہے تو اب اس ذرا کائنات کا تصور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ سمندر بھی، ورنہ بندہ کہتا ہے یار کتنی چیزیں ہوں گی، سمندر تو بہت بڑی بات ہے، ہو نہیں سکتا سمندر خشک ہو کچھ ہو. لیکن اگر کائنات کا تصور ہی اتنا سارا ہو تو پھر سمندر اتنا ہو، کائنات کا تصور ہمارا اتنا ہو تو پھر تو ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ کائنات کا تصور اگر سمندر جتنا ہو اور اس میں سمندر اتنا ہے کہ جتنا سوئی کے ناکے کے اوپر پانی، اس سے بھی کم، تو پھر سمجھ میں آئے گی کہ سارے اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات کا تصور کریں کہ اگر یہ سمندر بھی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں تو اس کو لکھ نہیں سکتے، اس کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. مطلب اس کی جو پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں دنیا میں، ان کلمہ کن جس کی بنیاد پر ہے. ہمارے سامنے تو ایک ظاہر آتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کلمہ کن ہے. تو تم اس ظاہر پر رہتے ہو، اس کے پیچھے اس کلمہ کن کو بھی دیکھو. اب آخر میں جو بات کہی، قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہیے کہ میں انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. بشر، بشرا. لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک پہلو یہ ہے، بلکہ اس آیت کو پڑھ لیں پھر اس پر کرتے ہیں. یوحا الی انما الہ واحد، کہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہے. اب دیکھیں ایک کہا گیا کہ جو تمہارا ظاہر ہے، جو کچھ ہے ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بشر ہے. جیسے تمہاری 2 آنکھیں ہیں، حضور فرمایا میری بھی 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اسی طرح سے پیدائش ہوئی ہے جس طرح سے انسانوں کی ہوتی ہے. تو ایک یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن ایک فرق ہے، اگر بالکل ہمارے ہی جیسے ہو گئے تو پھر تو بات تو نہ رہی نا کوئی. ایک فرق کیا ہے کہ میری جانب کیا ہوتی ہے؟ یہاں ایک فرق بیان کیا گیا اس دوسری پوزیشن کا. میری طرف کیا کی جاتی ہے؟ تمہاری طرف تو وہی نہیں ہوتی نا، مجھ پر کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے. اچھا، اسی وہی کی ایک شان اور ہوتی جو جس روح پر ہوتی ہے، اس ریسیپینٹ ہے روح جو ہے وہی کی، اس کا حال اور وہ جو شخصیت بنتی ہے اس کا ذرا اندازہ کریں. ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال کا کیا مطلب ہے؟ کہ روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، کنٹینیو کر دیا اگلے دن بھی، بعض اوقات اس سے اگلے دن بھی. حضور خود رکھتے تھے. لیکن صحابہ نے کہا ہم بھی رکھیں، جا آپ تو آپ نے کہا تم نہیں رکھنا. اس کا آپ خود تو رکھتے، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اب حضور کہہ رہے ہیں کہ ایکم مثلی،
تم میں سے کون ہے جو میری طرح سے ہے؟ اب گویا کہ اس پہلو کی بات ہو رہی ہے جو ایک جیسی نہیں ہے، کہ تم میں کون ہے جو میری طرح سے ہے۔ اچھا، ایک پہلو یہ ہے کہ تم اور ہم ایک جیسے۔ اچھا، اب ذرا بیلنس کریں بات کو کہ جن لوگوں کے سامنے وہ پہلو ہوتا ہے ایوکم مثلی، جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، بشریت کا، پھر وہ مسئلہ ہمارے لیے بن جاتا ہے۔ اور جب جو لوگ یہ بیان کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو باتوں کو دونوں اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک وہ جہان ہے، بلکہ اس کو اسی طرح سے سمجھ لیں، ایک چیزوں کا ظاہر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، اور ایک چیزوں کا باطن ہے جو خضر کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان رہیں گے تو بات رہے گی، ان دونوں کو سمجھیں گے تو۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہونا ہے، آپ کا نبی ہونا ہے، آخری پیغمبر ہونا، ان کی اس پوزیشن اور حیثیت کو کسی انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ سمجھ سکے۔ ہاں، ایک ظاہر ہے، اس کو کسی نہ کسی انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ والد بھی ہیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ داماد بھی ہیں، آپ سسر بھی ہیں، ان حیثیتوں کو کسی نہ کسی انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ باقی ایک آپ کے وہ جو روحانی مقام اور مرتبے ہیں، ان کا معاملہ کسی شخص کے لیے پاسبل ہی نہیں کہ سمجھ سکے۔ ان پر گفتگو تو وہ ہو جائے گا ایسے ہی کہ جیسے بے ادبی کر دینا۔ بلکہ وہ اس دیہاتی کا واقعہ سمجھ لیں کہ میں وہ ایک ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ دورے پر گیا گاؤں کے، تو کھلی کچہری لگائی، تو اس نے کہا کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہو، تو ایک بابا جی آگے، جی میرا مسئلہ ہے کہ یہ میری زمین ہے، آباء و اجداد سے میری ہے، یہ اس کے نام نکل آئی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یوں ہے، یہ گواہی لے لیں۔ تو ڈپٹی کمشنر کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سارے گواہ ہیں، تو یہ لو بھائی، یہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا بابا جی آپ، تو انہوں نے کہا بیٹا بہت شکریہ تمہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں پٹواری بنائے۔ انہوں نے دعا دی، کیوں؟ انہوں نے ساری زندگی سب سے بڑا افسر کون دیکھا تھا؟ پٹواری۔ تو یہ بھائی کوئی آیا ہے ڈپٹی کمشنر، پتہ نہیں کون ہوگا، یہ آیا ہے، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے، تو سب سے بڑا افسر میرے سامنے پٹواری بنا۔ تو لہٰذا وہ اگر کوئی ہم بات کریں گے تو اس شان میں کمی کے مرتکب ہی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، کسی ایک کا بھی انکار یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جب ساری حقیقت سمجھ گئے ہو، بات سمجھ آ گئی ہے، تو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جس کسی کو بھی یہ امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، اگر وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ ساری وحی، یہ سارے واقعات، یہ سورہ کہف، یہ جو سارا کچھ سمجھایا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان مجھے سمجھایا، میرے رب کا فرمان سمجھایا ہے، یہ حقیقتیں مجھ پر منکشف کی ہیں اور سمجھائی ہیں، تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر اسے چاہیے کہ اپنے صالح عمل کرے، نیک عمل کرے۔ اور ویسے اور کھولوں گا، بات تو لمبی ہو جائے گی، اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس وقت عمل صالح کیا تھا؟ یہ اپنی جگہ بھی سوال ہے۔ جتنے عمل صالح اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس وقت یہ عمل صالح نہیں تھے، مکی دور کی صورت ہے نا۔ اس وقت تو نہ یہ نماز پنجگانہ فرض تھی،
نہ روزے فرض تھے، نہ حج فرض تھا، نہ سود حرام تھا، نہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ ایک عمل صالح بڑا سخت تھا کہ جو موقف اور جو بات تم نے کی ہے اس پر ڈٹے رہو، قائم رہو، صبر، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، جسم کے چیتھڑے اڑائے جائیں، اخذ اخذ جیسے حضرت بلال کر رہے تھے، اور وہ زبانی سے نہیں، اس اخذ کا مطلب جو وہ اخذ کرتے تھے، وہ تو جس کسی کو امید وہ پھر ڈٹ جائے اپنے اس رب کی بات میں، یہ نہیں کہ نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے اور پورا کام شیطان کا بھی کر دیا، اسی کے نظام زندگی میں اس میں بھی ہم ملوث رہیں، اس کو بھی پروموٹ کرتے رہیں، نماز اللہ کی مرضی سے پڑھ لی اور باقی سارے کام اس کی مرضی سے کر لی۔ اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور بندگی کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں، یہ سمجھ لیں، ایک ہے اطاعت اور دوسری ہے محبت۔ عبادت کے دو جز ہیں بڑے، پریکٹیکلی تین اور بھی آئیں گے لیکن بڑے دو اجزاء ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے محبت، جسے تعریف کی گئی ہے عبادت کی، العبادت تجمع اصلین، العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کی جمع ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ، غایت الحب یعنی انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ جھک جانا، بچھ جانا، اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی جسے ہم کہیں نا ہمارا جسم، یا بھی جو بات آئی تھی، دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا یہ ظاہری جسد ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ اطاعت وہ جسد ہے، یہ میرا جو 2.5 من کا وجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت، اور وہ جو روح ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ تو اوبیڈینس میں، اطاعت میں بھی اس کے مقابلے میں کوئی شے نہ آئے، اور محبت میں بھی اس کے مقابلے میں کوئی شے نہ آئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو شدید ترین محبت، سب سے غالب محبت، اوپر کی محبت وہ اللہ کے لیے، اور اسی طرح اطاعت بھی۔ تو اپنے رب کی اس عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، یہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آزمائشیں ہیں، ہمیں پوری کرنی ہے۔ کوئی امید نہ رکھیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں کام کریں گے، وہ چاہے گا تو جس سے مرضی کروا لے گا، وہ اس کا کام ہے۔ تو یہ ہے وہ، یعنی اس کا کرسٹ، اور جو جسے کہیں کہ اختتام اس صورت کا، کہ اپنے اس رب کی بندگی کے ساتھ یہ جو پردے پڑ جاتے ہیں دجل کے، یہی وجہ ہے کہ صورت کے اندر ہر طرح کا جو دجل تھا اس کا پردہ چاک کیا گیا، کہ اصل حقیقت کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔